صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظر محترم، ڈیئر ویورز، امید ہے کہ انشاءاللہ سب آپ بخیر ہوں گے اور انشاءاللہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں ہر روز الحمدللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جس بزم میں ہوتی ہیں، الحمدللہ آپ ہم سب عزادار کو ہر روز اس بزم میں جانے کی اور بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہوگی، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہو. بہرحال آج قرآنی سورے میں جو قرآن کے سوروں کی بینیفٹس کو جو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آج قرآن کا 96 نمبر سورہ جو مکے میں نازل ہوا، جس سورے کو سورہ علق کہتے ہیں. یہ وہ سورہ ہے عزیزوں جس سے لیے میں تھوڑا سا اس کی واضح کر دوں کہ آج دنیا میں قرآن مجید کے لیے دکھایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ سویڈن میں اس قرآن کو کسی ملعون نے جلایا یا انگلینڈ میں قرآن کو جلایا گیا. کیا وجہ ہے کہ صرف قرآن ہی کو جلایا جا رہا ہے؟ آسمانی کتابیں تو 4 آئی ہیں، نوبل جو کتاب ہیں وہ تو 4 آئی ہیں، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. اس کتاب کی طرف کوئی نظر نہیں کرتا، صرف قرآن کے لیے ہی نظر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں بارہا اکثر آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، یحرفون کتاب اللہ، یعنی یہ وہ کتاب جو کتابیں نازل ہوئی آسمان، اس کو منحرف کیا گیا ہے، یعنی اس کو کچھ باتیں اس میں بڑھائی گئی ہیں، کچھ باتیں اس سے گھٹائی گئی ہے. یعنی وہ کتاب جو ہے جو کتاب نازل ہوئی تھی ایگزیکٹلی وہ کتاب نازل جو ہوئی تھی وہ کتاب ابھی وہ موجود یہاں پر نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پوشیدہ ہے، اس لیے اس کتاب کو تحریف کی گئی ہے. اور جو اتھینٹک کتاب ہے، جو سب سے عظیم کتاب ہے دنیا میں، وہ ہے قرآن مجید. اور یہ 1400 سال پہلے الحمدللہ یہ قرآن جب نازل ہوا، اور آج کے لیے بھی جب آج ہم کھولتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ آج کے دن کے لیے بھی یہ قرآن نازل ہوا ہے، آنے والے آئندہ جو گزرنے والے وقت ہے اس کے لیے بھی قرآن نازل ہوا ہے. اور اس قرآن میں 114 سورے نازل ہوئے، اور 114 سوروں کو لے کر خداوند عالم قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا ہے، فاتو سورۃ، اگر ہے تو میرے اس قرآن کے کسی بھی ایک سورے کا، چاہے وہ چھوٹا سورہ کیوں نہ ہو، اس کا جواب لے کر، اس کا کوئی جواب دے سکتے ہو کہ نہیں. مگر الحمدللہ 1400 سال ہو گیا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی جواب دے سکے. تو لا محالہ ہمارے اہل بیت جو ناطق قرآن تھے، جو انہوں نے قرآن کو اپنے فعل سے ہمیں سمجھایا، تو لوگوں نے ان کو بھی برداشت نہیں کی اور بلاخیر مجبور کر دیا اس دنیا سے چھوڑ کر جانے کے لیے. یہ قرآن صامت ہے، جہاں بھی کھلتا ہے معجزہ ظاہر کرتا ہے. اس کتاب کو بھی جواب تو دے نہیں سکے کیونکہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ہے ایتھسٹ کی، جن کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے، جو کچھ نہیں مانتے. تو اب کیا کریں؟ اہل بیت کو تو رہنے نہیں دیا، اور ایک ہیں تو جو پردے غیب میں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد وہ پردے غیب سے آئیں تاکہ اس ظلم کا بدلہ لیا جا سکے. تو جو ایتھسٹ ہیں ان لوگوں نے اب قرآن پر حملہ کرنا حملہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اپنی کمزوری کا یقین آ چکا ہے، انہیں احساس ہو چکا ہے کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتے، 1400 سال ہو گیا، قرآن جیسا تھا ویسے ہی ہے اور ہمیشہ ویسے ہی رہے گا، کیونکہ قرآن کے محافظ ہمارے اہل بیت علیہم السلام ہیں، اور جس کے محافظ خدا نے جس کے محافظ کو اہل بیت کو قرار دیا ہے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا.
کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم کسی اور کو دیکھنے کے بجائے کتاب قرآن کو دیکھیں، یا ان کو دیکھیں جس کو اللہ نے اسلام کا لیڈر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ان کے طرف نظر ڈالیں تاکہ پھر ہمیں حقیقی اسلام نظر آ سکے۔ آج ہم جس سورہ کی بینیفٹس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ سورہ ہے جو قرآن کا سب سے پہلا سورہ ہے جو نازل ہوا تھا، غار حرا میں جو سورہ سب سے پہلے نازل ہوا تھا، اور اس نازل ہونے پر خداوند عالم ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے کہ شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں میں اس خدا کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ مگر اس کے بعد جو آیت آئی ہے اس آیت کے ذریعے سے خداوند عالم ہمیں جو بتانا چاہ رہا ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے اقرا۔ اقرا، اقرا مینس ریڈ، پڑھو۔ یعنی ہمیں آج سے 1400 سال پہلے خداوند عالم نے تاکید کی کہ ہم پڑھیں، سمجھیں۔ جب ہم پڑھیں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آخر کیا ہے اسلام میں، اس دنیا میں اللہ نے کون کون سے خزانے بھیجے ہیں۔ اللہ کا نام لو، اقرا باسم ربک الذی خلق، اللہ کا نام جس نے تم کو خلق کیا اس کا نام لے کر تم شروع کر پڑھو۔ آج آپ دیکھیں یہ جیوز جو ہیں، یہودی جو ہیں، بہت کم تعداد ہے دنیا میں ان کی، مگر اگر آپ ریشیو ان کا دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی 98% لوگ یہ ایڈوکیٹڈ ہیں۔ آج بڑے بڑے جہاں پر اسپیس شٹر میں اگر اسپیس پہ شٹر جا رہا ہے تو وہ یہودی بنا رہا ہے، پلین اگر کوئی بنا رہا ہے تو یہودی بنا رہا ہے، بڑے سے بڑے برانڈ میں حصہ وہ یہودی لے رہا ہے۔ ہم کو اللہ نے یہ قرآن مجید دی تھی، ہمیں کہا تھا اس کتاب سے بینیفٹس حاصل کرو، فائدہ حاصل کرو، اور ہمیں کی ورڈ دیا تھا پڑھو تاکہ ہمارے اندر نالج بڑھ سکے۔ اور ہم مسلمان 50% بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے علم اتنی حاصل کی ہو۔ یہ آج بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آج بھی ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم قرآن جس نے ہمیں بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں خلق کیا، ہمارا خالق ہے وہ ہم بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ آج جس سورہ کی بینیفٹس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ جسم قرآن کے 4 سورے کی، قرآن میں بہت سے بہتر، الحمدللہ سارے سورے بہترین ہیں، جس میں سورہ فاتحہ ام القرآن کہا جاتا ہے، سورہ یاسین قلب قرآن ہے، سورہ رحمان روس القرآن ہے۔ مگر اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ قرآن کے جس طرح نبیوں میں اولول عزم نبی ہیں، اسی طرح قرآن کے یہ 4 سورے جس کو عزائم کہا گیا ہے، اس سورے کے لیے کہا گیا بالکل تحقیق کے ساتھ اس کو اس کو پڑھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وہ سورہ علق ہے، سورہ نجم ہے، سورہ فصلت ہے جس کو حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اینڈ سورہ سجدہ ہے۔ ان 4 سورے میں واجب سجدہ بھی ہے کہ اس کو ضرور دقیق کے ساتھ اس قرآن کی اس سورے کی مطالعہ کیا کرو۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینیفٹس کے لیے کہتے ہیں اس سورے کی تلاوت کے لیے کہ جو بھی اپنی زندگی میں اس قرآن کے سورے کی تلاوت کر لی، اگر اس دن میں ہم نے آج سورہ علق کی تلاوت کی، بہت بڑا سورہ نہیں ہے عزیزو، چھوٹا سا سورہ ہے، اگر ہم نے اس سورے کی تلاوت کر لی تو کہا اس سورے کی تلاوت کرنے کا ثواب یوں ہے کہ آپ کو 30 پارہ یعنی 30 پارہ پڑھنے کا خداوند عالم آپ کو ثواب عنایت کرے گا۔ اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، مثلاً کہ خداوند عالم ہمارے اس کلام سے راضی ہو جائے، ہم جس کے سامنے تلاوت کریں کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر کسی کو ہم سے بات کرنی ہے، کوئی چاہتا ہے ہم اس سے بات کریں تو اسے چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اسی لیے کہا، تاکید کی گئی ہے کہ قرآن تھوڑا بلند آواز سے پڑھا کرے، کیونکہ خداوند عالم آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ کہ اگر رسول خدا کہتے اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، گویا ایسا ہے کہ اسلام کی جتنی جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں اس نے
تلوار نکالی ہے، اس کا ثواب عنایت ہوگا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے کہ اگر کوئی چاہتا ہے سفر میں جا رہا ہو، چاہتا ہے کوئی اس کو خطرہ نہ ہو، سفر میں کسی طریقے کے حادثات اس کے ساتھ نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ سورہ علق کی تلاوت کر کے گھر سے جائے، تو خوبی کہ جس طرح سے وہ گیا ہے انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اسی طرح وہ اپنے گھر کی طرف پلٹ آئے گا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بزنس یا شاپس ہیں یا آفس ہیں یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کو احساس ہو کہ خدا نہ کرے چوری نہ ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی خطرہ نہ آ جائے، تو اسے چاہیے کہ اس سورہ علق کی تلاوت کر کے اس شاپ کے طرف یا جو اس کی سیونگ سائڈ ہے جہاں بھی کا اس کی طرف مثلاً دم کرے، تو خداوند عالم اس رات اس جگہ کو ان بلاؤں سے حفاظت میں رکھتا ہے، یعنی کوئی چوری کی ڈر نہیں ہوتی۔ اب کوئی کسی کو فوبیا ہو پانی کا کہ ڈوب نہ جائے، کشتی میں جانا ہے، یاٹ میں جانا ہے، کہیں ڈوب نہ جائے، بہت سے لوگ ہیں جن کو ڈر ہوتی، کہا کہ انہیں چاہیے کہ سورہ علق کی تلاوت کر کے اپنا سفر آغاز کریں، اس کشتی میں بیٹھے، یاٹ پر بیٹھے، انشاءاللہ وہ کبھی بھی غرق نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، اگر کوئی بھی اس سورہ کی تلاوت کر کے اپنے کام کو آغاز کرتا ہے۔ اور اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد اس سورہ کی تلاوت کر لیتا ہے، جس کو امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ پورا دن وہ حادثہ سے محفوظ رہتا ہے اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ اگر کوئی مثلاً دن بھر میں کسی وقت بھی، چاہے وہ صبح کا وقت ہو چاہے وہ رات کا وقت ہو، اگر کوئی سورہ علق کی تلاوت کرتا ہے، اور اگر اس دن، کیونکہ موت برحق ہے کسی کو بھی آ سکتی ہے، اگر اس دن وہ قرآن یہ سورہ کی تلاوت اگر وہ کر لیتا ہے اور خدا نہ کرے اس دن اس کی فوت ہو جائے، تو پھر اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ موت تو ہم سب کو آئے گی عزیزوں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر کسی کو شہادت کا درجہ ملے یہ بہت بلند ہے، یہ بہت بلند ہے۔ انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار اس سورہ کی تلاوت کرنے کی عادت کریں، بچوں سے حفظ کروائیں کہ امام زمانہ کا دور ہے، انشاءاللہ ان سوروں کے ذریعے سے امام کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں، امام کو بطور ہدیہ اس سورہ کی حفظ کر کے انشاءاللہ ان کو بطور ہدیہ پیش کریں، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ پروردگار ہر جوانوں کے، ہر بچوں کے ایمان کو خدا سلامت رکھے اور ہر شر سے انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ بس عزیزوں دعاؤں میں یاد رکھیں، نماز بر وقت پڑھیں، اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہر وقت کریں، اور ان کے دشمنوں پر لعنت ہمیشہ کریں۔ انشاءاللہ پروردگار آپ سب کی دعا مستجاب کرے، اور جلد سے جلد آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔